السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ہاشم نیازی، اور آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں فلمی سفر۔ دوستو، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ٹرینڈ سیٹر کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور ساجد صاحب نے سبیہ خانم کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت، ہماری فلمی شخصیت، بہت بڑا نام آتا ہے۔ وہ بھی اپنے دور کی بہت بڑی ہیروئن تھی اور بہت اچھی اچھی فلمیں، بڑے بڑے اعلیٰ کردار انہوں نے فلموں میں کیے تھے، اور ایک ٹرینڈ سیٹر کے طور پہ انہیں جانا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں ساجد یزدانی صاحب بتائیں گے۔ تو میں نام لے رہا ہوں شمیم آرا کا۔ شمیم آرا اپنے عہد کی بہت بڑی فنکارہ تھی، بہت اچھی ایکٹریس تھی، بڑی اچھی پرفارمر تھی۔ تو ساجد صاحب، شمیم آرا کے حوالے میں ابھی کیونکہ ہمارا بنیادی جو ایشو ہے وہ ٹرینڈ سیٹر کے حوالے سے ہے، تو شمیم آرا کو آپ اپنے عہد کے بارے میں کیسے ڈیفائن کریں گے کہ وہ کیسے ٹرینڈ سیٹر؟ جی بہت شکریہ۔ شمیم آرا جو ہے پاکستان کی ابتدائی دور میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے کہ سبیہ خانم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ابتدائی دور میں ٹرینڈ سیٹر کے طور پر وہ ہیروئن آئیں، اور انہوں نے واقعی وہ اپنی کردار نگاری سے، مختلف کرداروں کے حوالے سے، اپنے کام کے اور اس کے معیار کے حوالے سے ایک منفرد مقام حاصل کیا، اس لیے ہم اسے ٹرینڈ سیٹر کہہ سکتے ہیں۔ ان کے ٹرینڈ پر چلتے ہوئے دوسری اداکاریں بھی آگے آئیں۔ ان کے بعد جو آئیں اداکارہ وہ تھی شمیم آرا۔ شمیم آرا بنیادی طور پر کراچی کی رہائشی تھیں، اور پتلی بائی ان کا نام تھا۔ ان کی نانی جو تھی وہ چاہتی تھی کہ ان کو اداکارہ بنانا، اس لیے وہ لے کر ان کو مختلف فلمی دفاتر آیا کرتی تھی، فلم ساز سے رابط قائم کرتی تھی۔ ان کا رابطہ الیاس رشیدی جو مدیر نگار تھے ان سے ہو گیا۔ ان کی سفارش پر ہی وہ لاہور تشریف لائیں، اور لاہور انور اقبال پاشا صاحب اور دوسرے ڈائریکٹرز نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، کیونکہ الیاس رشیدی صاحب جس کو ایک چٹ دے دیتے تھے، وہ سمجھ لیں کہ وہ اسے کام کا ویزا مل گیا اس میں، تو وہ کام اسے مل جاتا تھا۔ پاشا صاحب بھی اس زمانے میں فلمی صنعت کے صف اول کے ڈائریکٹر تھے۔ ان کی فلم میں آ جانے کا مطلب یہی تھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ اسکرین پر چھا گیا۔ تو وہ انہوں نے آتے ہی، وہ کہتے ہیں وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا۔ بالکل ایسے ہی شمیم آرا لاہور میں آئیں، تو لاہور میں آتے ہی انہیں جو فلم تھی، انہیں نجم نقوی صاحب ایک بامبے سے آئے تھے ڈائریکٹر، انہوں نے کنواری بیوہ میں انہیں ہیروئن رکھا۔ اس کے ساتھ ہی پاشا صاحب نے انہیں انارکلی فلم میں رکھا۔ اس کے علاوہ مختلف لوگوں نے انہیں کاسٹ کرنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شمیم آرا پردہ سیمی پر چھا گئی، اور وہ اس طرح چھا گئی کہ محمد علی کے ساتھ ان کی جوڑی بن گئی۔ علی بھائی ان دنوں بالکل نوخیز جسے کہتے ہیں فلمی صنعت میں جو نوجوان تھے، چونکہ سنتوش کمار اور لالا سدھیر جو تھے اس زمانے میں فلمی صنعت پر راج کر رہے تھے، لیکن اوور ایج ہو چکے تھے، اس لیے لوگ نئے چہرے دیکھنے کے تمنائی جو تھے ان کو ایک نیا چہرہ مل گیا محمد علی کی صورت میں۔ محمد علی صاحب آئے تو ان کو بھی ان کا قد کاٹ تھا، ماشاءاللہ ان کا قد بڑا اچھا تھا، ان کی ہائٹ بہت اعلیٰ تھی، تو اس لیے انہیں بھی ایک اس قداور جو ہیروئن چاہیے تھی۔ تو زیبا جو تھی ان کے ساتھ ابتدائی دور میں آئیں، پہلی فلم میں چراغ جلتا رہا میں دیبا بھی ان کے ساتھ آئیں، مگر وہ جوڑی ہٹ نہیں ہوئی۔ ہٹ وہ شمیم آرا کے ساتھ ہوئے۔ شمیم آرا کے ساتھ جب آئے تو لوگوں نے انہیں دیکھا تو ان کو وہ اچھا لگا کہ یہ جوڑی جو ہے وہ آگے چل کے کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ یہاں تک بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ ان میں ایک معاشقہ بھی فروغ پایا، اور یہ خبر زبان زد عام ہوئی کہ ان میں آپس میں کچھ ایسے محبت کی رومانوی داستان بھی پیسے پردہ چل رہی ہے۔ اور اسی دوران جو ہے لالا سدھیر نے اداکارہ زیبا کو طلاق دی تھی، اور وہ اس طرح ان کے ساتھ علیحدگی بعد زیبا ان کے ساتھ مائل ہو گئی محمد علی صاحب کے ساتھ، تو وہ حائل ہوئی ان کی شادی میں، جبکہ شمیم آرا بالکل شادی کے لیے تیار تھی محمد علی کے ساتھ، اور انہیں اس بات کا ذہنی صدمہ بھی پہنچا، اور اینڈ تک ہم نے دیکھا کہ ان کے درمیان پیار محبت کی جو تھی کبھی رفاقت وہ کم نہیں ہوئی، ان میں دوستی کا رشتہ قائم رہا۔ حالانکہ زیبا بھابھی جو ہیں وہ بالکل پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ کسی طرح ایسی فلم سائن کرے جس میں شمیم آرا ہو، کیونکہ انہیں پتہ، ان کے معاشرے کا علم تھا، تو ان کو اپنے میاں کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے بعد ازاں شمیم آرا کو محمد علی کے ساتھ کاسٹ نہیں ہونے دیا۔ حالانکہ بعد ازاں پروڈیوسر جو طاقتور پروڈیوسر جو ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے وہ کسی نہ کسی طرح اس جوڑی کو کیش کرانے کے لیے ان کو اپنی فلموں میں لے بھی آتے تھے، جس طرح خاک و خون تھی جو نسیم حجازی کے ناول پر بنی تھی، اس میں ان کی جوڑی بہت پسند کی گئی۔ اسی طرح آپ دل بیتاب میں دیکھ لیں، اسی طرح آپ سائیکا وغیرہ اور جو فلمیں تھیں ان میں وہ آتے نہیں، لیکن جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد وہ بالکل انہوں نے فلموں سے وہ جوڑی ٹوٹ گئی۔ تو شمیم آرا کو پھر
کمال کا سہارا لینا پڑا، کمال کے ساتھ کام کیا شمی مارا نے بعد ازاں، پھر ندیم کے ساتھ بھی کام کیا، وحید وراد کے ساتھ ساجد بھی صاحب کام یہ کیا۔ ٹرینڈ سیٹر کی بات ہو رہی ہے، اب مجھے بتائیں کہ وہ ایرا جو ہے شمی مارا کا، اس میں کس پیک پہ پہنچی ہیں شمی مارا؟ شمی مارا میں سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ شمی مارا بالکل مشرقی انداز کی اداکارہ تھی، کیونکہ پاکستانی سکرین پر لوگ جو دیکھتے، جو فیملیز اس زمانے میں فیملی سینما دیکھتی تھی اور وہی فلم ہٹ ہوتی تھی جس کو پوری فیملی پسند کرتی تھی، تو خواتین کا رجحان سینما کی طرف بہت زیادہ تھا، تو خواتین میں اس میں نسوانیت نظر آتی تھی اور خالص مشرقی انداز کی اداکارہ تھی۔ اس کے مقابلے میں جو دوسری اداکارہ تھیں ان میں تھوڑا سا مغربی پن بھی تھا، ان میں ماڈرن بھی تھی، لیکن یہ بہت تہذیبی یافتہ کچھ ان میں سیکھا بھی تھا انہوں نے، اس معاملے میں ان کو گھر سے بھی تربیت ملی ہوئی تھی اور فلم میں آ کر بھی انہوں نے جو سازہ ملے انہوں نے اسے بہت گائیڈ کیا۔ تو اس طرح وہ شمی مارا جو بہت پختہ اداکارہ بن کے سامنے آئی اور انہوں نے جتنے بھی رول کیے بہت مشکل، بہت منفرد، پاکستان میں سب سے زیادہ منفرد کام جو کیا وہ شمی مارا نے کیا۔ اور پکچرائز گانے پکچرائز میں جب بھی آ جائیں آپ فلم بندی کے حوالے سے، تو گانوں کی فلم بندی بھی ایسے جان ڈال جاتی تھی، جیسے لاکھوں میں آپ دیکھ لیں، لاکھوں میں ایک میں اجاز درانی کے ساتھ حالانکہ ان کی جوڑی تھی، اجاز کے ساتھ بہت کم انہوں نے کام کیا مگر ایسی جوڑی بنی، اور گانوں کی وجہ سے وہ گانے اس قدر اچھے پکچرائز ہوئے اس فلم میں، ایسا لگتا تھا وہ ملکہ ترنم نہیں بلکہ وہ خود شمی مارا ہی گا رہی ہیں۔ اور شمی مارا نے اپنا دور جو ہے بہت طویل گزارا، ان کے سکینڈل بھی بہت بنے، ان کے ساتھ یہ بھی ہوتا رہا، دھوکے بھی ہوتے رہے، شادیوں کے معاملے میں بھی بدنصیب ثابت ہوتے نہیں، 2-3 شادیاں بھی کی، وہ شادیوں کے معاملے میں بھی ان کا مطلب گھر بس نہیں سکا، لیکن وہ پھر بھی حتی الامکان کوشش کرتی رہی کہ جہاں ان کی شادی وہ نبھ جائے، مگر ان کی شادی نہیں نبھی۔ لیکن اس کے بعد ان کا ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے جو ٹرینڈ سیٹر آپ کہتے ہیں نا، انہوں نے جب ڈائریکٹر بنی ہیں تو ڈائریکٹر بن کے پاکستانی تاریخ میں کیا انہوں نے، میرے خیال انڈیا کے بھی ڈائریکٹرز ڈال دیں تو انہوں نے سب سے زیادہ جو خاتون ڈائریکٹر ہیں وہ شمی مارا ہے، یعنی فرسٹ فلم پلے بوائے، پلے بھائی۔ اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ڈائریکشن میں، اس کے بعد بھی سانگ کانگ دیکھ مس کولمبو دیکھ لیں، وہ ایک لمبی سیریز ہے، وہ بھی سیریز ختم ہوئی تو مجھے جینے دو ایک فلم بنائی تھی، پھر انہوں نے کئی اپنا گھریلو بھی فلم، فرض فلم بنائی تھی ابتدائی دور پہ۔ فرض فلم جو تھی وہ راشد مہناز اس زمانے میں شہید ہوئے تھے نا، تو راشد مہناز سے متاثر ہو کر انہوں نے ایک نیا ہیرو تھا عمران، اس کو رکھا تھا، راشد کے رول میں کمال تھا، خود تھیں، تو وہ فلم ان کی ابتدائی دور کی ڈائریکشن میں فلم تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے جینے دو، اس کے بعد انہوں نے پھر یہ مس سیریز جو بابرہ شریف کو ہائٹ دینے والی، ان کو ہٹ کرانے والی جو تھی وہ شمی مارا ہی تھی۔ اچھا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ تو آپ نے شمی مارا کا ایک پیریڈ بتایا کہ ٹرینڈ سیٹر، اب آپ آگے ہیں 70 کی دہائی میں، جی ابھی آپ نے ایک نام لیا ہے بابرہ شریف کا، اب بابرہ شریف کو آپ کیسے ٹرینڈ سیٹر کہتے ہیں، ذرا وہ ایکسپلین کیجیے دوستوں کو۔ بہت اچھی بات جی، بابرہ شریف واقعی پاکستان کا ایک سرمایہ ہے، وہ 1970 میں دیکھ لیں ایک ہلکے سے ایک پاؤڈر کی پبلسٹی میں آئی تھی، جیٹ ہمارا جیٹ تمہارا، اس ٹائپ کی پبلسٹی تھی، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا دور تھا، اسی سے نکل کر وہ ٹی وی ڈراموں میں آئیں، 1-2 ڈرامے جیسے کراچی میں انکہی ٹائپ کے ڈرامے جو فیملی ڈرامے چلا کرتے اس میں بھی معمولی قسم کے رول انہیں دیے گئے، لیکن فلم سازوں کی نگاہوں نے اسے بھانپ لیا اور انہیں لاہور لے آئے۔ لاہور میں آ کر انہوں نے لاہور کی فلموں میں کام شروع کیا، ان میں سر فہرست میرا نام ہے محبت، میرا نام ہے محبت جو وہ غلام محی الدین کی بھی پہلی فلم تھی، اور بابرہ شریف چونکہ آ چکی تھی ایک آدھ فلم میں چھوٹے چھوٹے رول، بھول فلم تھی شمی مارا ہی انہیں لائی تھی، منور ظریف مرحوم کے ساتھ ان کا رول تھا، کامیڈی رول جو تو ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی 1-2 فلموں نے چھوٹے چھوٹے رول کیے، مگر جو ان کی پہچان بنی وہ فلم تھی میرا نام ہے محبت۔ یہ ایک رومانٹک فلم تھی، شباب صاحب بھی نئے چہروں کو نمایاں کردار دینے کے لیے انہیں متعارف کرانے کے سلسلے میں ایک مہارت رکھتے تھے، اور ان کا ایک کاز بھی تھا کہ وہ نئے چہروں کو آگے لائیں گے۔ انہوں نے کراچی سے غلام محی الدین کو بلایا، بابرہ شریف کو لاہور بلوایا، اور پھر یہاں انہوں نے ان کی ٹریننگ کی، انہیں کہانی سنائی، اس پر ان کی باقاعدہ طور پر انہیں انوالو کیا کہانی میں کہ آپ اس کو سنیں، اسے پڑھیں اور اس پہ غور کریں کہ یہ کیسے کردار ہے اور آپ نے کس طرح کرنا، کیونکہ یہ ایسے دونوں کردار تھے، یہ کوئی پختہ اداکار ہی کر سکتے تھے، نئے لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی، بڑے مضبوط کردار، محبت کی جیسے انمٹ داستان، وہ ایسی فلم کی کہانی تھی کہ جو لوگوں کے دل میں بھا گئی، اور انہوں نے کام بھی دل لگا کر کیا۔ آپ اسکرین پر دیکھ لیں، آج بھی آپ اسے لگا کر دیکھیں ٹی وی پر تو آپ کو پتہ لگے گا کردار نگاری کہ یہ دونوں کو میچور اداکار ہیں، اور انہوں نے ثابت بھی کیا اس فلم کے ذریعے، اور لوگ جس طرح سینما ہال سے نکلے وہ جنہوں نے محسوس کیا اس کی کردار،
اداکار ایسا ہوتا ہے جو کردار میں ڈوب کر اداکاری کرے. جب وہ اس میں ڈوب کر اداکاری کرتا ہے تو سکرین کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں، جو اس کے تماشائی ہیں، جو اس کو شائقین ہیں، جو ان کے دل پر اثر اسی وقت ہوتا ہے جب کردار میں وہ اپنی بھرپور جو ادائیگی کرتے ہیں اس کی کردار نگاری کی. تو کردار میں ایسے دونوں ڈوبے کہ لوگوں کے دل میں اتر گئے، اور یہ پہلی ہی فلم انہیں باکس آفس پر کامیابی سے ہمکنار کرا گئی، اور انہوں نے اس کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. بابرہ شریف کا ایک عہد ہے، ایک سنہرا دور ہے. انہوں نے ایسی فلمیں کی، اس کے بعد انہیں پنجابی فلموں میں بھی لایا گیا، اردو فلموں میں تقریباً نظر الاسلام صاحب کی زندگی دیکھیں، ان کا ایک سین اگر اس کے بچے کے مرنے کی آپ پرفارمنس نکال کے کلپ دیکھ لے تو لگے گا کہ یہ کوئی بین الاقوامی معیار کی اداکار ہے. انہیں بعد میں انڈیا سے بھی انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے لیکن بابرہ شریف کو اتنی مصروف تھی کہ انہیں باہر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. پاکستان میں وہ اتنی فلمیں انہوں نے کی، میں سمجھتا ہوں وہ فلاپ ہو کر نہیں، ساری اداکارائیں فلاپ ہو کر گئی ہیں. فلم سکرین سے جو اداکارہ جاتی ہیں وہ فلمیں فیل ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بیچاری اپنی اوور ایکسپوئر کی وجہ سے چلی گئیں. اتنا ایکسپوئر کہ وہ لوگ تھک گئے دیکھ دیکھ کر، ورنہ فلم کی اداکاری ان پر ختم نہیں ہوئی، نہ ان میں کام کا شوق ختم ہوا. اب بھی بھرپور اداکاری سے آراستہ ہے. وہ جب انہیں کوئی اچھا رول ملے تو وہ تیار ہیں کہ وہ کرنا چاہتی ہیں، مگر انہوں نے پتا ہے کہ ان کے لیے کوئی کردار لکھنے والے یا موجود نہیں. جب ان پر لکھا جائے گا وہ پھر بھی کریں گی. ان میں شوق اور ذوق ہم نے دیکھا اب بھی موجود ہے، مگر ہمارے ہاں نئے کردار لکھنے والے بھی نہیں رہے، اچھی فلمیں بنانے والے بھی نہیں رہے، جبکہ اب تو بری فلمیں بنانے والے بھی دور دور تک نظر نہیں آتے. انڈسٹری کا آپ کے سامنے جو حال ہے، اس میں کوئی بری فلم بنانے والا، برائے فلم بنانے والا بھی کوئی بندہ نہیں رہ گیا. اس لیے بابرہ شریف کے لیے تو مایوسی ہے، حالانکہ وہ کام کے لیے بالکل اسی طرح توانا ہے. عمر کے حساب سے اوور ایج ہو سکتی ہیں میں سمجھوں، لیکن ان کو فن آج بھی جوان ہے اور وہ کام کرنا چاہتی ہیں اور ان سے کام لیا جا سکتا ہے. تو بابرہ شریف کے لیے اس سے بڑا ٹریبیوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آج کی بھی اداکارہ ہیں. بہت شکریہ ساجد صاحب، کس قدر خوبصورت انداز سے آپ نے جو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے. مارولس، سپلینڈڈ، کیا بات، سپر. تو دوستو آج ہم نے دو بگ ایکٹریسز کا ذکر کیا کہ جو ٹرینڈ سیٹر تھی. شمی مارا کا ذکر کیا، ان کے دور کا ذکر کیا، ان کی فلمز کا ذکر کیا، اور اس کے بعد بابرہ شریف کا ذکر کیا کہ بابرہ شریف بھی اپنی سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک بہت مارولس رہیں، بڑی سپر پرفارمنسز دیتی رہیں. آج بھی اگر اچھا رول ملے، لیکن افسوس یہ ہے کہ انڈسٹری کا وہ جو ایک چال تھی، جو ایک روٹین تھی، جو ایک دور تھا، وہ ختم ہو گیا. لیکن پھر بھی ہماری بیسٹ وشز آر ود بابرہ شریف. وی ہوپ اینڈ وی تھنک دیٹ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی زندگی میں بعض اوقات موقع مل جاتا ہے، دوبارہ کوئی نہ کوئی چاہنے والا آ جاتا ہے تو پھر وہ میدان سج جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی دوستو مجھے اور ساجد یزدانی صاحب کو اجازت دیجیے. اگلے ایپیسوڈ میں پھر کسی شخصیت کے حوالے سے ساجد صاحب سے ڈیٹیل گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اور ساجد صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ